جو ہے کہ مختلف جماعتاں سی مختلف سارے مشہور ہیں اور کسی وقت جڑا نا کوئی نہ کوئی ایشو تو ضرور کھڑا ہو جائے اور وہ قدرتی بات بھی ہے ایشو کا کھڑا ہو جانا، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے سینئر کی کہ اس ایشو کو آپس میں بیٹھ کے سالو کر لیا جائے۔ بنیادی طور پر فرق یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ ہمیں ہر فورم پر جدوجہد کرنا ہے، ہم نے اسمبلی کا فورم بھی چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے وہاں بھی آواز بلند کرنی ہے، اسمبلی کے باہر بھی تھوڑا تو وہ ہمارا یہ موقف تھا شروع سے، اور یہ 85 کے بعد پیپلز پارٹی نے اس بات کو طے کیا تھا کہ ہم میدان کسی کے لیے خالی نہیں چھوڑیں۔ باقی جماعتوں کا یہ خیال تھا اور ہے بھی شاید کہ ہمیں استعفے دے کے اسمبلیوں سے باہر آ جائیں۔ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم اسمبلیوں سے فرض کرو استعفے دے دیں تو حکومت وقت پر کیا اثر پڑے گا؟ فرض کرو وہ بائی الیکشن کرا دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں پھر آپ الیکشن لڑ جائیں۔ تو ہم نے کہا کہ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں پھر دے دیں استعفے۔ تو میں نے کہا پھر جدوجہد کیا کریں گے؟ پھر ہم تو استعفے دیتے رہیں گے۔ اور لہٰذا ہمارا یہ خیال ہے ذاتی طور پر بھی اور میری جماعت کا بھی میری قیادت کا بھی کہ ہم نے پی ڈی ایم کو بالکل اس میں اتفاق رہنا چاہیے، لیکن اسمبلیوں کے اندر اور باہر ہر جگہ پر دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ بائی الیکشن کا بائیکاٹ کریں، پیپلز پارٹی نے کہا نہیں ہمارے موقف کے خلاف ہے، ہم نے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی حصہ لیں، ہم نے بھی لیا اور ہم نے سارے الیکشن جیتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سینٹ کے انتخاب میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم نے کہا نہیں آپ نے لڑنا چاہیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے سارے سینٹ کے انتخاب بھی جیتے، اور قومی اسمبلی کی سیٹ جو بڑی عام سیٹ ہے جو کہ وزیر اعظم کا انتخابی حلقہ ہے، اس کا گھر ہے، جہاں کا وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے، وہاں سے بھی ہم لوگوں نے اس کو شکست دی۔ جب وہ سیٹ بھی ہم جیت گئے تو اس سے اتنا زبردست قسم کا آیا اٹیک پرائم منسٹر پر اور حکومت پر کہ صدر نے کہا کہ آپ میجورٹی کھو چکے ہیں، آپ دوبارہ انتخاب بولیں ووٹ آف کانفیڈنس میں۔ ووٹ آف کانفیڈنس میں تو اکیلے ہی بھاگنے والے تھے، جیسے میں نے کہا تھا ہاں جی کہ وہی مقابلے میں کوئی نہیں آیا تو کوئی بچہ آیا تو اس نے کہا میں تو فرسٹ آیا ہوں، کتنے دوڑے سن اس وجہ سے وہ تو اکیلے بھاگے اور فرسٹ آ گئے۔ اس وقت بھی ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اسمبلیوں کے اندر کیونکہ وہاں قانون سازی ہوتی ہے، وہاں ہمیں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، ہم نے ایک میچیورڈ پولیٹیشین کا جو ہے نا وہاں پر اپنا رکھنا ہے۔ اور باقی باہر کی جو بات ہے کہ لانگ مارچ کم کرنا ہے، ہم تو لانگ مارچ کے لیے تیار تھے، اور شاید واحد پیپلز پارٹی تھی جس سے سارا ہوم ورک کیا ہوا تھا۔ سندھ کے ہمارے صدر نے تحصیلوں تک کر لیا تھا، پنجاب کے دونوں اور انہوں نے آخر میں جب کہا کہ ہاں لانگ مارچ تو کرنا ہے پر وہاں جا کے استعفے دینے، ہم نے کہا کہ اس کی اجازت تو ہمیں نہیں ہے، دوبارہ ہم سینٹرل ایگزیکٹو کے پاس 5 تاریخ کو جائیں گے تو جو وہ فیصلہ کریں گے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہماری قیادت بھی اکیلے فیصلہ نہیں کرتے لیکن وہ بھی کسی فورم پر ہی بیٹھ کر سب سے مشاورت کرنے کے بعد کرتے۔ باقی پی ڈی ایم کے جتنے قائدین ان کا بڑا جو ہے وہ ہر لحاظ سے ان کا بڑا ہمیں عزت ہے اور ان کا بڑا خیال ہے، مجھے لوگ ہیں، چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس پر قابو پا لیں۔ یہ جو یوسف غنی صاحب کا الیکشن ہوا اس کے بعد اب وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے، آیا کہ سپریم کورٹ میں آپ دوبارہ جائیں گے یا؟ جی اس میں پہلے ایک اس پہ ڈبل بینچ ہوتا ہے، اس پہ جانا پڑے گا ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، لیکن وہ تو ایک اتنی بڑی زیادتی ہے کہ جس کا آپ خود سوچیں کہ بھئی ایک ووٹر کی آپ نے ذہن دیکھنا ہے کہ ووٹر کیا چاہتا ہے۔ جو ووٹر فرض کرو میرے نام کے اوپر مور لگاتا ہے وہ تو اور اتھینٹیکیٹڈ ہے کہ وہ مجھے ووٹ دینا چاہتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پھر اس نے پہلے گنے، اس نے دیکھا 7 ہیں، ان کے 42 ہیں، یہ 7 جمع ہو گئے 49 ہو جائیں گے، پھر اس نے کہا نہیں یہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ جیت جاتا ہے۔ تو برحال اللہ مالک ہے، مجھے آپ لوگوں پر بڑا فخر ہے، میں آپ کی خبریں دیکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں ابھی ہمارے سیٹھ صاحب ہیں کتنے اچھے یہ کام کرتے ہیں، فلائی کام کرتے ہیں، ہم نے بہت خوش ہیں، ان کے لیے دعا وہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر۔ بہت شکریہ سر۔